الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہمارا پروگرام محسن عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی و رسول مطالعہ کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ، علمی مسئلہ، وہ اس کا ایک بنیادی سوال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، اور پھر یہ کہ مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے راستہ کیا ہے، اور جس نے مجھے بھیجا یا جس نے مجھے پیدا کیا وہ کون ہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے، مجھے اس کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہر ذی عقل انسان کو پریشان کرتے ہیں، اور ان سوالات کے جواب پہ اس کی پوری عملی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ جواب، ان سوالات کا جواب اگر درست ہوگا تو زندگی درست طریقے سے گزرے گی، اگر ان سوالات کا جواب بہکا ہوا ہوگا تو پوری زندگی بہک جائے گی۔ اب مشکل یہ ہے کہ انسان نے ان سوالات کے جوابات دیے، لیکن اس انداز میں کہ آج کچھ جواب ہے، کل کچھ اور کسی جواب پہ اطمینان نہیں۔ میں نے کچھ جواب دیا، آپ نے کچھ اور آپ نے بھی آج کچھ جواب دیا، کل کچھ اور جو جواب دیا اس پہ بھی پورا اطمینان نہیں۔ لگتا یہ ہے کہ انسان کی عقل اتنے سے معمولی مگر بنیادی سوالات کو سمجھنے میں یا ان کا جواب دینے میں بالکل بے بس ہے۔ انسان کی عقل کیا ہے، اس کا تفکر، تدبر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم حواس خمسہ کے غلام ہیں۔ دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، یہ ہمارے معمولات کے بڑے بڑے ذرائع ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ذرائع ناقص بھی ہیں، محدود بھی ہیں، اور خطرناک حد تک دھوکہ دہی کرنے والے بھی ہیں۔ کہیں کہیں ہمیں ایلیوژن ہوتا ہے، ایک چیز بہت بڑی ہوتی ہے لیکن چھوٹی سی نظر آتی۔ دیکھنے کو سورج ایک بس ایک گول سا توا نظر آتا ہے، چاند بقول نذیر اکبر آبادی کے چاند اور سورج دو بڑی بڑی روٹیاں نظر آتی، لیکن وہ تو دنیایں ہیں۔ دیکھنے میں ایک چیز چھوٹی نظر آتی ہے مگر وہ بڑی ہوتی ہے، بعض دفعہ دیکھنے میں بڑی نظر آتی ہے مگر وہ چھوٹی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک چیز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے لیکن وہ نظر آتی ہے، ہیلوسینیشن آپ کہتے ہیں۔ آپ صحرا میں آپ کو پانی نظر آتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔
تو معلوم ہوا کہ انسان کے حواس خمسہ جو معلومات دیتی ہیں وہ معلومات درست نہیں ہوتی، محدود ہوتی ہیں۔ پہلے تو ایک حد تک میں سن سکتا ہوں، ایک فاصلے تک، اس سے آگے میری قوت سماعت کام نہیں کرتی۔ میں ایک فاصلے تک دیکھ سکتا ہوں، اس کے بعد میری بینائی کام نہیں کرتی۔ ایک تو یہ حواس خمسہ محدود ہوتے ہیں، دوسرے دھوکہ دہ بھی ہیں۔ تو ان حواس خمسہ سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوں گی، ہم انہی معلومات کی بنیاد پہ ہی تو عقل و تفکر سے کام لیں گے۔ انہی معلومات کو ہم جمع کرتے ہیں، انہی میں ربط پیدا کرتے ہیں، انہی سے نتائج نکالتے ہیں۔ اسی کو آپ تفکر کہتے ہیں، اسی کو تعقل کہتے ہیں۔ تو مشکل یہ ہے کہ ہماری عقل بے بس ہے، کیونکہ بے بس حواس خمسہ پہ منحصر ہے۔ اس لیے ہم جو نتائج نکالتے ہیں، جو ہمارا فہم و تدبر ہوتا ہے، وہ بھی محدود ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے۔ اس موقع پہ ہماری دستگیری کو اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا نبی آتا ہے، اور ان تمام بنیادی سوالات جو میں نے بھی عرض کیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا، مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، میری منزل کہیں اسی دنیا تک محدود ہے یا سرحد ادراک کے اس پار بھی ہے۔ ان تمام سوالات کی جوابات جب عقل بے بس ہو جاتی ہے تو اللہ کا نبی آ کے دیتا ہے، اور وہ عقل کی طرح محدود حواس خمسہ کا غلام نہیں ہوتا، وہ عقل کی طرح شک، گمان، ظن سے بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا نبی تو سیدھی سیدھی بات کہ میاں میرے پاس جو علم کا ذریعہ ہے وہ بہت یقینی ہے، مجھے تو بھیجنے والے نے خود بتایا ہے، میں اس سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس نے یہ معلومات مجھے سیدھے سیدھے طریقے سے پورے تیقن کے ساتھ دیے، کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ صرف عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کی سوچ، ان کا اسلوب، ان کا انداز، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کی ہر چیز بالکل الگ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو انبیاء ہوتے ہیں، جو وحی کے ذریعے ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی سوچ، ان کی ہر چیز بالکل الگ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو صرف عقل کے بھروسے چلتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی بات پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے، ان کی ہر گفتگو شک، ریب کا شکار ہوتی ہے۔ آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی بات پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ اپنے کہے پہ یقین نہیں ہوتا، اپنی سوچ پہ، اپنے نظریے پہ، اپنے افکار پہ یقین نہیں ہوتا، صرف گمان ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے عمل کی دولت سے بے نصیب ہوتے ہیں۔ عمل کا تعلق تو یقین سے ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ شک میں مبتلا، آج کچھ کہا، کل کچھ کہا، اور عمل کسی پہ کچھ نہیں، کردار کی ناپختگی، اور کسی سے وفا نہیں، نہ اس سے نہ اس سے۔ اور یہ لوگ جو محض عقل کے سہارے جیتے ہیں، ان میں کبھی آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، فلسفی ہوں، مفکر ہوں، وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے، وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے، وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے، ایک ہی گھر میں رہے لیکن بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے برعکس انبیاء کرام جو وحی لے کے آتے ہیں، وہ آج جو بات کہہ رہے ہیں تو 100 سال کے بعد بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ ان کی بات میں کہیں شک نہیں ہوتا ہے، گمان نہیں ہوتا ہے، ظن نہیں ہوتا ہے، اٹکل پچو نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بات کہتے ہیں صحیح اللہ کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ اور ایک بات آج کہی تو کل بھی وہی بات۔ اور پھر بڑے مزے کی بات، ایک نبی عرب میں آیا ہے، ایک نبی عراق میں آیا، ایک مصر میں آیا، وہ 1000 میل ادھر ہے، وہ 2000 میل ادھر ہے، وہ 2000 سال پہلے آیا، وہ 3000 سال بعد میں آیا،
بات سب کی ایک، افکار سب کے ایک، عقائد سب کے ایک، ہزارہ سال کا فاصلہ، ہزارہ میلوں کا فاصلہ، لیکن بات سب کی ایک، متفق الخیال۔ پتہ چلتا ہے کہ ان سب کو ایک ہی ذات میں بھیجا ہے، اور پھر جو کہتے ہیں اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں۔ پوری کی پوری زندگی کردار کی پختگی کی علامت، سمبل آف کیریکٹر۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی نبی نہ آیا ہو۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت، کوئی بھی قوم ایسی نہیں آئی جس میں اللہ نے اپنا نبی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں آپ کو صدق کی، اخلاق کی، امانت کی، دیانت کی، ایتھکس کی، انسانیت کی، باہم پیار محبت کی بات کہیں آپ کو اگر ملے گی تو اس کا آپ اگر سورس ڈھونڈیں گے کہ یہ کہاں سے آئی تو پتہ چلے گا کہ کہیں کوئی نبی بیٹھا ہوا ہے۔ ہر اخلاق کی بات کا، ہر خوبی کا، ہر حسن کا، ہر کمال و جمال کا مصدر و منبع جب بھی آپ ڈھونڈیں گے تو کوئی نہ کوئی نبی آپ کو ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی عقل کے بھروسے پہ، حواس خمسہ کے بھروسے پہ، اپنے ظن و گمان کے بھروسے پہ اگر جیے تو وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ بے عمل ہے، وہ بے کردار ہے، وہ بے اخلاق ہے، وہ بے یقین ہے۔ وہ ذات گرامی جو انسان کو علم اور یقینی علم اور ایمان اور پھر عمل اور پھر پختگی کردار اور اخلاق اور روحانیت اور انسانیت کی محبت عطا کرتی ہے، وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے اہم ضرورت اللہ کا نبی ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسانات تو بہت سے کیے ہیں، لیکن جس احسان کا خاص طور پہ ذکر کر کے وہ احسان ہم پہ جتایا ہے وہ نبی کی بعثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے جب ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو رسول کی بعثت اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول کے راستے سے انسان اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اللہ کے پیام کو، پیغام کو، تعلیم کو، نامہ کو وصول کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اپناتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔